اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بأول ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا اما بعد قال امام الصادق علیہ الصلاة والسلام من قدم 40 من المؤمنین ثم دعاہ استجیب لہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کی خدمت میں دعا کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور دعا کے آداب کے بارے میں تو چند آداب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا اور آج کچھ اور آداب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من قدم 40 من المؤمنین، کہ جو شخص دعا کرنے سے پہلے مؤمنین میں سے 40 مؤمن کے لیے دعا کرے، ثم دعاہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے لیے دعا کرے، استجیب لہ، تو اس صورت میں اس کی دعا کو قبول کی جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہی ہے کہ انسان مومن اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ معصومین کی اقوال اور ان کی احادیث کی روشنی میں یہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مومنین کے درمیان جو ایمان کا جو رابطہ ہے، ایمان کا جو تعلق ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مومنین میں سے کوئی جب کسی کو دکھ درد دیکھے، غم میں دیکھے، تو اس صورت میں اس کی دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے، اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھے، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، انسان اس کی مصیبتوں کو، اس کی مشکلات کو دور ہونے کے لیے دعا کرے۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری رات عبادتوں میں گزارتی تھی اور پوری رات مؤمن مؤمنات کے لیے دعا کرتی تھی، اور جب صبح کے وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ماما آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری، پوری رات آپ نے دعا میں گزاری، لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی، آپ نے پوری رات مؤمن مؤمنات اور دوسروں کے لیے آپ نے دعا کرتے ہوئے گزاری۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی الجار ثم الدار، اے بیٹا حسن، سب سے پہلے دوسرے ہمسایہ ہے، ان کے حقوق ہے، اس کو ادا کرے، دوسرا مؤمنین ہے، ان کے حقوق ہے، اس کو ادا کرے، ان کے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے، تو اس صورت میں اس کی دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا ائمہ کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے، ائمہ کے اصحاب کے سیرت میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ دعا دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ کہ عبداللہ ابن جندب کہ یہ امام صادق، امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، اور ان کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ روز عرفہ کے وقت، آپ روز عرفہ کے وقت پورے روز میدان عرفہ میں دعا اور استغاثہ الہی میں گزار لیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس آتا ہے، اے عبداللہ ابن جندب، کہ آج میں نے تمہاری دعا اور گریہ وزاری کی حالت میں نے تم سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس وقت عبداللہ ابن جندب جواب میں کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے جب تک میدان عرفہ میں رہا اور دعا کرتے رہا تو میں نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، میں نے ہمیشہ اپنے مؤمنین کے لیے، اپنے مؤمن بھائیوں کے لیے میں نے عبادت میں دعا کرتے ہوئے گزارا۔ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے میرے مولا اور آقا
इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहता हुआ सुना है कि जब कोई मोमिन अपने मोमिन के बारे में दुआ मांगता है तो उस सूरत में उसकी दुआ अर्श इलाही तक पहुँच जाते हैं। अर्श इलाही तक जब पहुँच जाती है उसकी दुआ, तो उस सूरत में वहाँ पर वो मलाइक उसके जहाँ पर बैठे हुए वहाँ से आवाज़ आती है, ए बंदा, तुमने अपने मोमिन भाई के लिए जो दुआ मांगा है उसके बदले में तुम्हारे लिए 100,000 ज़अफ़िन, इसके बदले तुम्हारे लिए 1,00,000 गुना तुम्हारे लिए सवाब है। लिहाजा मैं समझता हूँ, यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न जुमदर कहता है कि ये इंसाफ की बात नहीं है कि मैं एक दुआ के लिए 1,00,000 गुना दुआ को छोड़ दूँ, 1,00,000 सवाब को मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मुमकिन है जो दुआ मैं अपने लिए मांग रहा हो वो कबूल न हो जाए। लेकिन जब मैं दूसरों के लिए दुआ मांगता हूँ तो उस सूरत में दूसरों के लिए दुआ की जाती है, उस दुआ कबूल होना यकीनी है। इस वजह से कि जब मैं दुआ मांगता हूँ दूसरों के लिए तो उस सूरत में मलाइका भी मेरे साथ दुआ मांगते हैं, तो जब मलाइका दुआ मांगते हैं तो उस सूरत में मलाइका की दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। लिहाजा इंसान दूसरों के लिए जब दुआ मांगे तो उस सूरत में यकीनन उसकी दुआ कबूल हो जाती है। ये दुआ के आदाब में से एक अदब है। दुआ के आदाब में से एक अदब ये है कि इंसान अपनी ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का रअयत करे। ज़ाहिरी पाकीज़गी से मुराद ये है, तहारत से मुराद ये है कि इंसान का बदन और लिबास पाक हो, गुस्ल और वज़ू की हालत में हो। और बातिनी तहारत से मुराद ये है कि इंसान का दिल साफ़ हो, पाकिज़ा हो। अगर इंसान के दिल में किसी मोमिन के बारे में कोई बुग़्ज़ व किना हो तो उस सूरत में उसको बाहर निकाल दे। क्यों? इस वजह से इंसान के दिल ही खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जिह होता है। खुदावंद आलम इंसान की दिल की तरफ देखता है। लिहाजा इंसान के दिल के अंदर अगर कदूरतें जैसी अगर बीमारियां हैं तो उस सूरत में वो दिल खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जिह नहीं होता और खुदावंद आलम भी उस दिल की तरफ तवज्जुह नहीं करता। लिहाजा इंसान के दिल पाकिज़ा होना चाहिए इन बीमारियों से। क्यों? इंसान अपने दिल को मुतवज्जिह करने के लिए, खुदावंद आलम की तरफ रुजू करने के लिए उसको तैयार करे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में भी यही आया है कि जब आप सहरा में जाते थे मुनाजात के लिए तो उस सूरत में सहरा में खुदावंद आलम से मुनाजात करने के लिए जाने से पहले आप 1 हफ़्ता पूरा तैयारी करते थे। 1 हफ़्ता पहले आप रोज़ा रखते थे ताकि इंसान का जो दिल है वो पाक व साफ़ और खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जिह हो। क्योंकि दुआ की शुरूत में से एक शर्त ये है कि उसमें खुशू और खुशू होना चाहिए। अगर खुशू व खुशू न हो तो उस सूरत में इंसान की ज़बान से सिर्फ अगर वो दुआ आ जाए, दुआ के अल्फाज खारिज हो जाए, लेकिन उसकी दिल उसके मानी से गाफिल हो तो उस सूरत में उसकी दुआ कबूल नहीं होती। लिहाजा खुशू और खुशू हासिल करने के लिए इंसान के दिल का पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। दुआ के आदाब में से एक अदब यह है कि इंसान इज्तिमाई तौर पर दुआ करे, इंसान ग्रोही शक्ल में दुआ करे। क्यों? कि जब 10 बंदे, 5 बंदे, 20 बंदे जमा होकर पाक व पाकिज़ा दिल के साथ खुदावंद आलम से दुआ करते हैं और पाक व पाकिज़ा दिलों के साथ या अल्लाह कहते हैं तो उस सूरत में यकीनन उसकी दुआ खुदावंद आलम उनकी दुआ कबूल करते हैं। इसी वजह से इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दआ अहदुकुम फलयुअम्मम, कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो उस सूरत में उसको उमूमी तौर पर दुआ करे। क्यों? फ़इन्नहु औजबु लिद्दुआ, क्योंकि ये कबूल होने के ज़्यादा करीब है। वो दुआ जिसमें उमूमियत पाई जाती हो वो कबूल होने के कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کسی مشکل کے لیے دعا کرتے تھے تو اس صورت میں ہمارے تمام گھر والوں کو، غلاموں کو، کنیزوں کو، سب کو بلا لیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم لوگ آمین کہے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی آئی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام میں اپنے تمام گھر والوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور ان کے درمیان میں بیٹھ کے ان سے کہتے تھے میں بخششوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تم لوگ آمین کہے تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ لہٰذا اجتماعی صورت میں جو یہ دعا کی جاتی ہے وہ دعا درگاہ الہی میں قبول اور منظور ہو جاتی ہے۔ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ اس میں خضوع اور خشوع ہو اور انسان اس کو اضطرابی اور بے چینی کی صورت میں خداوند عالم سے دعا کرے، کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی شخص کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو جو مانگنے والا اگر اس میں کوئی دقت نہ ہو، وہ دقیق نہ ہو، وہ صرف یعنی ظاہری زبان سے بول رہا ہو، اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی حالت اس طرح ہے کہ وہ اتنا ضرورت مند نہیں ہے، تو اس صورت میں لوگ اس کو کچھ نہیں دیتے۔ لیکن کچھ مانگنے والا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر، لوگوں سے رو دھو کر مانگ لیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو زیادہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی خداوند عالم سے جب دعا کرے، جب مانگے، تو بے چینی کی حالت میں، اضطرابی کی صورت میں ان خداوند عالم سے دعا مانگے تو اس صورت میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ان دعا کی ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے سے پہلے صدقے کو ادا کرے، کیونکہ صدقہ انسان کی زندگی کو بچا لیتی ہے، انسان کی زندگی اور عمر میں اضافہ کر لیتی ہے۔ صدقے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان دعا کے بعد یا دعا سے پہلے صدقے کو دے دے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ لہٰذا ان آداب کی رعایت کی جائے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم